الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک جیسا عظیم رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں اور دوزخ سے نجات والا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مقدسہ کے صدقے میں ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت اور بخشش فرمائے، آمین۔ اللہ کریم ہم سب کو اس ماہ مقدسہ میں اپنی عبادت اور بندگی کے ذریعے اپنی رضا نصیب فرمائے اور ہم کو ایسی عبادت اور بندگی کی توفیق عطا فرمائے کہ اس ماہ مقدسہ کے ختم ہونے سے پہلے اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس کا پروانہ عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ صحیح ابن حبان اور طبرانی کبیر میں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منبر پر تشریف لائے اور آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور پھر فرمایا آمین۔ اس کے بعد دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول سے ہٹ کر تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، یہ فرمائیے کہ آج آپ نے معمول سے ہٹ کر منبر کی سیڑھی کے اوپر پہلا قدم رکھا اور فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں منبر پر جانے لگا اور میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ رب العزت ماہ رمضان المبارک عطا فرمائے اور وہ اس میں عبادت اور بندگی کے ذریعے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے، وہ ہلاک و برباد ہو، تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک حیات ہو اور وہ شخص اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے یا ان کی نافرمانی کر کر اپنے آپ کو جہنم میں ڈال لے، وہ ہلاک و برباد ہو، تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور وہ آپ کے اوپر درود نہ پڑھے، وہ ہلاک و برباد ہو، تو میں نے کہا آمین۔ پتہ یہ چلا کہ اس حدیث مبارکہ کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک ایسا ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ ایک ایسا مہینہ عطا فرمایا کہ جس میں میری رحمتیں، میری طرف سے مغفرتیں اور بخششیں اس قدر ہیں کہ اگر تم نے اس مبارک مہینے میں عبادت اور بندگی کے ذریعے روزہ رکھ کر اپنے آپ کو لغو اور بیہودہ اور بے حیائی اور بے شرمی کی باتوں سے بچا کر
اگر تم نے میری عبادت اور بندگی اس انداز سے کر لی کہ تم نے مجھ کو راضی کر لیا تو میں اپنی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں تمہارے اوپر تمام کر دوں گا اور اس کے صلے میں تمہیں جنت عطا کر دوں گا۔ تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انعام و اکرام بندوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مقدسہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، یعنی یہ وہ مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ یا درمیانی عشرہ مغفرت کا، اور آخری عشرہ دوزخ سے نجات کا مہینہ ہے۔ تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں اور بخششیں انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب الجہنم وسلسلت الشیاطین۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے یا رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی روح سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس کے ظاہری اظہار لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ عام دنوں کے مقابلے میں مسجدوں کے اندر لوگوں کی نماز کے اندر کثرت ہونے لگتی ہے، تلاوت قرآن کا لوگوں کے اندر جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو سال بھر تک قرآن کو بند کر کے رکھتے ہیں ان کے جلدانوں سے مٹی ہٹتی ہے اور تلاوت قرآن کا دور شروع ہوتا ہے، روزے رکھے جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ شیاطین کے قید کر دینے کے باعث لوگوں کے اندر نیکیوں کا رجحان اور دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ سامعین و ناظرین، پچھلے کئی سالوں سے الحمدللہ حلقہ رحمانی کے آفیشیل فیس بک پر اور یوٹیوب چینل پر ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے خصوصی پروگرام پیش کیے جاتے رہے ہیں، جس میں روزانہ کی بنیاد پر تراویح میں تلاوت کردہ آیات ربانی کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر پیش کیا جاتا رہا ہے۔ اور اسی طرح پچھلے سال ماہ رمضان المبارک میں درس حدیث کے عنوان سے روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بیان کرنے کے بعد اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح بیان کی گئی، اور الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق اور مہربانی سے اس سال برکات رمضان کے عنوان سے رمضان کے ایام میں درس حدیث جو روزانہ دوپہر 3 بجے نشر کی جائے گی، اور اسی طرح درس فقہ کے عنوان سے روزانہ 5:30 بجے فقہی اطلاعات، فقہی معلومات اور درس فقہ کے عنوان سے پروگرام نشر کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے روزانہ تراویح کے بعد رات 10:30 بجے خلاصہ قرآن کے حوالے سے پروگرام نشر کیا جائے گا، تاکہ ہم رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں کے اندر ہم اپنی اصلاح کا سامان کر سکیں اور اس کی برکتوں سے خوب مالا مال ہو کر ہم اپنی معلومات کے اندر اور اپنے علم میں اضافہ کر سکیں۔ برکات رمضان کے عنوان سے درس فقہ کے حوالے سے آج یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے۔ انشاءاللہ العزیز روزانہ کی بنیاد پر ہم
فقہی مسائل کے حوالے سے روزانہ ایک پروگرام جو ہے وہ فیس بک پیج پر اور یوٹیوب چینل کے اوپر پیش کریں گے۔ علم دین کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک معروف و مشہور حدیث مبارکہ ملتی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ابن ماجہ کتاب السنہ کی یہ حدیث مبارکہ ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم دین کا کتنا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے؟ جس طریقے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر شخص ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہر شخص انجینئر نہیں ہو سکتا، ہر شخص وکیل نہیں بن سکتا، اسی طرح ہر شخص عالم دین بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھنا چاہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے مراد دین کا اتنا علم حاصل کرنا کہ جس سے احکام شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کا شعور آ جائے، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اتنا دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ اگر آسان لفظوں میں کہوں تو علم کی ہم دو شاخیں کر سکتے ہیں۔ ایک کو ہم فرض عین کہیں گے، یعنی علم دین کا حاصل کرنا، اتنے علم دین کا حاصل کرنا کہ جس سے ہمیں احکام شریعت کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کا طریقہ اور سلیقہ آ جائے، وہ فرض عین ہے اور ہر مسلمان کو اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور ایک شاخ کو ہم کہیں گے کہ یہ فرض علی الکفایہ ہے، یعنی ہر گروہ میں سے، ہر جماعت میں سے، ہر محلے سے، ہر گھر سے ایک نہ ایک شخص ایسا ہونا چاہیے کہ جو علم دین کی گہرائیوں تک تعلیم حاصل کرے اور اس کے دلائل اور اس کے مصادر اور علم دین کی جو جس طریقے سے ایک ڈاکٹر کے پاس طب کا ایک علم ہوتا ہے، ایسے دین کا ایک علم اس کے پاس ہو، جسے ہم عرف عام میں ایک عالم دین یا ہم مفتی کہتے ہیں۔ یہ علم حاصل کرنا فرض علی الکفایہ ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے ہر ایک کو کہ ہم اپنے گھر میں سے، اپنے خاندان میں سے، اپنے محلے میں سے، اپنے قبیلے میں سے، اپنی بستی میں سے، اپنے شہر میں سے ضرور کسی نہ کسی کو علم دین اس معیار کا حاصل کرنے کے لیے راضی کریں، تاکہ ہم اللہ رب العزت کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے اوپر عمل کر کے اپنے لیے ذخیرہ آخرت کر سکیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکلیں، تو کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے کوئی ایک نکلتا اور دین کا علم حاصل کرتا، دین کی سمجھ حاصل کرتا۔ اور اس کی غرض و غایت اللہ نے یہ ارشاد فرمائی کہ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ اپنی قوم کے پاس واپس پلٹتا تو انہیں اللہ سے ڈراتا، اللہ کی طرف متوجہ کرتا، اللہ کی فرما برداری کی طرف لاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کا ان کے اندر جذبہ پیدا کرتا۔ اور اس کی دوسری غرض و غایت یہ
کہ لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بچ جائیں، آخرت کے عذاب سے بچ جائیں اور اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ظاہر ہے جو بات میں نے ابھی آپ سے کہی کہ ہر شخص ڈاکٹر نہیں ہو سکتا، ہر شخص انجینئر نہیں ہو سکتا، تو ہر شخص عالم دین بھی نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر گروہ میں سے ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو اس لیے نکلیں اپنے گھروں سے کہ علم دین کو حاصل کریں، اس کی سمجھ حاصل کریں، اور اس سمجھ کو حاصل کرنے کا ان کی نیت اور ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ جب واپس اپنے لوگوں میں آئیں تو ان لوگوں کو اللہ کے احکامات پہنچائیں اور ان کو اللہ سے ڈرائیں اور ان کے دل کے اندر خوف خدا پیدا کریں تاکہ وہ لوگ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف جلد اول کتاب العلم میں یہ حدیث مبارکہ ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی کو اللہ رب العزت دین کی سمجھ عطا فرما دے، تو جس کو دین کی سمجھ عطا فرما دے گا یقیناً وہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی نہ صرف یہ کہ خود کامیاب ہوگا بلکہ اپنے ارد گرد، اپنے بستی، اپنے محلے، اپنے شہر، اپنے خاندان اور اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا۔ چونکہ یہ پروگرام درس فقہ کے حوالے سے ہے تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو یہ علم ہو جائے کہ فقہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ فقہ کے لغوی معنی ہیں نفس کے حقوق اور فرائض اور واجبات جاننے کا علم۔ بالعموم فقہائے کرام فقہ کے اصطلاحی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ من ادلتها التفضیلیہ، احکام فرعیہ میں احکام فرعیہ شرعیہ عملیہ کو تفصیلی دلائل سے جاننے کا نام فقہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم وہ لوگ جو یہ علم حاصل کرتے ہیں، فقہ کا علم حاصل کرتے ہیں، ان کو ہم فقیہ کہتے ہیں۔ اور فقیہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے احکام اور دین کے مسائل کو قرآن کی آیات اور روایات سے سمجھتے ہوئے، ان سے استدلال کرتے ہوئے، دلائل کے ذریعے سے پیش آنے والے مسائل کا حل نکالے اور اسے لوگوں کے سامنے بیان کر سکے، اس کو ہم فقیہ کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم جو اپنے معاشرے کی صورتحال دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ بے شمار مواقع ایسے آتے ہیں، مثال کے طور پر ہر گھر میں کسی نہ کسی کی میت ہوتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب گھروں کے اندر کسی کی میت ہوتی ہے تو میت کو غسل اور کفن دینے کے لیے گھر والے پریشان ہوتے ہیں، بیچتے ہیں جاؤ کسی غسل دینے والے کو تلاش کر کے لاؤ، مسجد جاؤ، معلم کو لے کر آؤ، امام صاحب کو لے کر آؤ، مؤذن صاحب کو لے کر آؤ، وہ ہماری میت کو غسل دے سکیں۔ یہ ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ ہمارے پاس اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دین کا اتنا علم نہیں ہے، ہم ڈرتے ہیں اور ہم دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بے شمار وہ مسائل اور وہ احکام جو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہیں، مثال کے طور پر طہارت کے مسائل ہیں، مثال کے طور پر پانی کے متعلق مسائل ہیں، مثال کے طور پر وضو کرنے کا طریقہ ہے، غسل کا طریقہ ہے، ان کے فرائض و واجبات ہیں، نماز ہیں، نماز کی شرائط کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، نماز کو کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے، وہ احکام کیا ہیں کہ جن کے رہ جانے سے سجدہ سہو لازم آتا ہے یا زیادتی سے سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ اسی طریقے سے سمت قبلہ کا تعین کیسے کیا جانا چاہیے، اور اسی طریقے کے نماز سے متعلق، نماز جنازہ سے متعلق
زکوٰۃ سے متعلق، روزے سے متعلق، اس کے احکام سے متعلق، یہ وہ سارے چیدہ موضوعات ہیں کہ جن کے متعلق علم کا ہونا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ کم از کم ان کے متعلق اتنے احکامات کا پتہ ہونا کہ ہم جس سے اپنی پاکی اور طہارت کو اچھے انداز سے انجام دے سکیں، اور جب ہم اچھے انداز سے انجام دے سکیں گے تو ہماری عبادتیں بھی قابل اعتبار ہوں گی، اور ہماری عبادتیں بھی اس کے شرائط کے ساتھ ادا کی جانے والی ہوں گی۔ اور اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا، وضو سے متعلق ہمیں معلومات نہیں ہوگی، پانی سے متعلق ہمارے پاس معلومات نہیں ہوگی، کس پانی سے ہمیں وضو کرنا چاہیے، پانی جب ہم استعمال کرتے ہیں تو مستعمل پانی کی تعریف کیا ہے، کون سا پانی مستعمل ہے، اسی طریقے سے اگر پانی نقصان دے رہا ہے تو ہم تیمم کب کر سکتے ہیں، کن چیزوں سے تیمم کر سکتے ہیں، یہ علم اگر ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہماری نمازیں بھی خدا نخواستہ طہارت نہ ہونے کے سبب ضائع ہوں گی، ہماری تلاوت قرآن بھی طہارت مکمل طور پر نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہوں گی۔ تو ناظرین کرام، ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اس مبارک مہینے کی ان ساعتوں کے اندر ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم عموماً وہ مسائل جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے اور جو ہمارے علم میں نہیں ہے، ہم ان کو بیان کر کے اپنے پانی کے، وضو کے، غسل کے، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے ان احکام کو جان لیں کہ جن کے جاننے کے بعد ہم ان احکامات کے اوپر اس کی روح کے مطابق عمل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم سرخروئی حاصل کر سکیں۔ تو یہ ہمارے اس پروگرام کا مین غرض و غایت ہے اور مین مقصد ہے کہ ہم ان مسائل سے آگاہی حاصل کریں۔ ہاں، بہت دقیق اور گہرائی میں جا کر ہم ان مسائل کو بیان نہیں کریں گے، صرف اتنا اکتفا کریں گے کہ ہم ان موضوعات کے اوپر اس طرح کی احکامات کو ہم بیان کریں کہ جو ہر گھر کی ضرورت ہو اور جو ہر مسلمان کی ضرورت ہوں، اور وہ ان کو سن کر، سمجھ کر اور اس کے اوپر عمل کر کے اپنی عبادات کو بچا سکے، اپنے معمولات کو صحیح طریقے سے انجام دے سکے اور اچھی طریقے سے ظاہری و باطنی پاکیزگی حاصل کر سکے۔ تو انشاءاللہ العزیز کل سے ہم روزانہ کی بنیاد پر ان مسائل کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، اگر بیان کردہ مسائل میں آپ کو کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہو اور آپ اس کا جواب جاننا چاہتے ہوں تو نیچے لنک کے اندر ایک نمبر آپ کو دیا جائے گا، اس نمبر کے اوپر آپ واٹس ایپ کے اوپر آپ اپنا سوال جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں۔ تو آپ کا سوال اگر ہمیں موصول ہوا تو انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے اس سوال کا جواب احکام شریعت کی روشنی میں ہم آپ کو دے سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اتنا علم دین حاصل کرنے کا ہمارے دلوں کے اندر جذبہ عطا فرمائے کہ جس سے ہم اپنی زندگی احکام شریعت کی روشنی میں بسر کر سکیں اور اللہ رب العزت کے ہاں ہم سرخروئی حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو اخلاص کے ساتھ اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔